اگر میں کہوں کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے ایک خاص توبہ ہے جو زندگی کے بند دروازے کھول سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ تو چلیے آج اسی راز کی بات کرتے ہیں، اور اسی توبہ کا تعلق سورہ بقرہ کے ساتھ بہت گہرا ہے، کیونکہ یہ سورت انہی استغفار کے الفاظ کو ایک راز بنا کر بھی رکھتی ہے اور ان کا ذکر بھی کر جاتی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وہ توبہ آخر ہے کون سی، جس کا ذکر تو اسی سورت میں ہے لیکن الفاظ راز بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص رحمت، سکون اور حفاظت میں رکھے۔ اللہ آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، آپ کے گھروں میں برکت دے، آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور آپ کی ہر جائز مشکل کو آسان کر دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اللہ اور میں، یہ وہ چینل ہے جہاں ہم مل کر قرآن، دعا اور اللہ سے تعلق کو سمجھتے اور مضبوط کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو اور آپ کی مشکلیں ختم ہوں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ دیکھیں، بہت سے سوال آتے ہیں، کیا سورہ بقرہ پڑھنے کے ساتھ استغفار لازمی ہے؟ دیکھیں، سورہ بقرہ کے ساتھ شرعی اعتبار سے استغفار لازم نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص بغیر استغفار کے بھی یہ سورہ پڑھ لے تو اس کی تلاوت درست اور باعث ثواب ہوگی۔ لیکن استغفار پڑھنا نہایت افضل اور مفید عمل ہے، کیونکہ یہ دل کو نرم، ذہن کو پرسکون اور توجہ کو مضبوط بناتا ہے، جس سے قرآن کا اثر بڑھ جاتا ہے، خاص سورہ بقرہ پڑھنے کے ساتھ۔ کیونکہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، یعنی ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی وہ عمل کرے تو اس سے پہلے اگر استغفار کر لے تو اس کا وہ عمل ضرور اثر کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے ساتھ استغفار پڑھنا اپنے کام میں آسانی لانے کے برابر ہے، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں حضرت آدم کی توبہ کا ذکر ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے استغفار اس سورت کے مزاج سے ہم آئیں گے، لہٰذا یہ شرط نہیں مگر روحانی لحاظ سے نہایت بابرکت اور فائدہ مند عمل ضرور ہے۔ تو آج ہم ایک بہت اہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سورہ بقرہ اور استغفار کا تعلق۔ اگر ہم غور کریں تو سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جہاں ان سے خطا ہوئی مگر انہوں نے ضد نہیں کی بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے اور پھر ان کی توبہ قبول بھی فرمائی۔ یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اصل کامیابی اللہ کی طرف واپس لوٹنے میں ہے۔ اسی لیے جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو استغفار ہمارے دل کو نرم کرتا ہے، ہمیں حضرت آدم کی اسی عاجزی اور رجوع اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ دیکھیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کا ذکر تو بہت خوبصورتی سے کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ کو کھول کر بیان یہیں پر نہیں فرمایا، بلکہ صرف یہ بتایا کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سورہ بقرہ ان الفاظ کو گویا پردے یا راز میں رکھتی ہے، اور یہی توبہ کے الفاظ قرآن میں دوسری جگہ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 23 میں واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سورہ بقرہ اشارہ کرتی ہے اور سورہ الاعراف اس اشارے کی مکمل تفصیل بتا دیتی ہے۔ دیکھیں، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا تھوڑے الفاظ میں قصہ سناتی ہوں کہ ان سے کیا خطا ہوئی اور انہوں نے کیسے توبہ کی۔ دیکھیں، جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ انسان تھا، نہ زندگی کی آواز، تب صرف اللہ کی ذات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ لیکن اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں بہترین صورت دی، علم عطا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا، حسد میں آ کر انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اور اسی لمحے وہ مردود ٹھہرا، جنت سے نکال دیا گیا، مگر اس نے مہلت مانگی کہ قیامت تک انسان کو بہکائے، اور اللہ نے اسے آزمائش کے طور پر یہ اجازت دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا، ایک خوبصورت، پرسکون اور نعمتوں سے بھری جگہ۔
جہاں کوئی غم، کوئی تھکن، کوئی خوف نہ تھا، اور اللہ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو ساتھی بنایا تاکہ سکون اور محبت کا رشتہ قائم ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنت کی خوبصورتی میں رہنے لگے۔ ہر نعمت میسر تھی، ہر پھل حلال تھا سوائے ایک درخت کے، اور اللہ نے صاف حکم دیا اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہیں سے آزمائش شروع ہوئی، کیونکہ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو، مومنوں کو آزماتا ہے، اور اسی لمحے شیطان نے حسد اور دشمنی میں ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ بار بار آ کر میٹھی باتوں میں کہنے لگا، تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور آہستہ آہستہ اس وسوسے نے دل میں جگہ بنا لی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کے بہکانے میں آ کر اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا، اور اسی لمحے جنت کی کیفیت بدل گئی اور ان پر اپنی خطا آشکار ہو گئی۔ ان کے لباس چھن گئے اور شرمندگی نے ان کے دل کو گھیر لیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، خوف، ندامت اور پچھتاوے سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ تب اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا، نہ بہانے بنائے، بلکہ عاجزی سے اللہ کی طرف لوٹ آئے اور دل سے توبہ کی، اور انہوں نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور اللہ نے ان کی ندامت دیکھی، ان کی عاجزی دیکھی، ان کا رجوع دیکھا اور ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن آزمائش اور حکمت کے تحت انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ انسان دنیا میں اللہ کی اطاعت، صبر اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے دل میں غم بھی تھا اور امید بھی۔ غم اس بات کا کہ وہ جنت سے جدا ہو گئے، اور امید اس بات کی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، انہوں نے زمین پر زندگی شروع کی، اللہ کی عبادت کی، دعا کی، اور اللہ نے انہیں اولاد عطا کی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی ہدایت پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ نقصان میں پڑے گا۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک دائمی سبق بن گیا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اصل عظمت اس میں ہے کہ وہ عاجزی سے اللہ کی طرف لوٹ آئے، توبہ کرے اور اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھے۔ دیکھیں، اب اس اہم نقطے پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے ویڈیو کی شروعات کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کن الفاظ سے استغفار کی۔ وہ تو میں نے آپ کو بتائے۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ الفاظ تو ہر کوئی دہرا دیتا ہے، استغفر اللہ سبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ توبہ کیسے کی جاتی ہے جو قبول ہو اور ہماری دعائیں اللہ پاک سن لے۔ دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا احساس کیا تو ان کا دل شرمندگی سے اور ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور ان کے دل میں خوف اور عاجزی کی شدت تھی، اور اللہ پاک نے ان کی وہ شدت دیکھی۔ تب اللہ نے انہیں وہ کلمات سکھائے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ توبہ اور عاجزی کا اظہار تھے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، ہر لفظ ان کے دل پر چھایا، ہر جملہ ان کی روح کو ہلا گیا، اور ان کے اندر گہرے سکون اور امید کی روشنی پیدا ہوئی۔ یہ دعا ان کے دل سے نکلنے والی سچی ندامت اور عاجزی کی صدا تھی جو اللہ کے حضور پیش ہوئی اور پھر قبول ہوئی، اور وہ لمحہ ان کے لیے نہ صرف پاکیزگی اور رہنمائی کا آغاز تھا بلکہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی عاجزی، توبہ اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہر لفظ میں خوف بھی تھا، عشق بھی تھا، اور یقین بھی کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے۔ اور یقین جانے یہی وہ کیفیت ہے جس کی اللہ اپنے بندے سے چاہت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ٹوٹے دل، جھکی ہوئی گردن اور سچی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنی کمزوری مان لیں، اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور پورے یقین کے ساتھ خود کو اسی کا سمجھ لیں، تو بھلا کیوں ہماری دعا رد ہوگی؟ وہ رب جو بڑا غفور بھی ہے اور رحیم بھی، جو بندے کے ایک آنسو پر بھی مان جاتا ہے، جو دل کی سچائی کو الفاظ سے پہلے دیکھ لیتا ہے، چاہے ہم یہ استغفار سورہ بقرہ کے ساتھ کریں یا کسی بھی نیک عمل سے پہلے۔ اگر یہ اسی عاجزی، ٹوٹ پھوٹ اور یقین کے ساتھ ہو تو یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے بہت قریب ہے اور وہ ہمیں خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اور ہاں، اگر یہی ندامت ہے، یہی پچھتاوا ہے اور یہی عاجزی ہے تو پھر توبہ کے کوئی بھی الفاظ ہوں،
اللہ پاک ہماری نیت دیکھتا ہے، نہ کہ الفاظ۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی خطا ہو جائے، کبھی دل بھاری ہو جائے تو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ قریب ہے۔ استغفار کریں، عاجزی اختیار کریں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کریں، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سبق سے فیض حاصل کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، دلوں کو سکون دے اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔